Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, we are discussing different types of lease which are commonly used in the financial dealings. One type which is very common and used in the dealings is hire purchase. Hire purchase کی اصطلاح ہم اکثر سنتے رہتے ہیں اور اس کو اور دوسرے لیز کے کانسیپٹس کو اکثر مکس اپ کیا جاتا ہے. Therefore, it is very important to understand clearly what is hire purchase and how it is different from other concepts of lease. In hire purchase arrangement, a financial institution purchase some asset and provide it to the client for usage. And financial institution receives payment from the client which has two components. اس میں دو حصے کر دیے جاتے ہیں. ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایسٹ کی جس میں پرائز قسط وار ادا کی جا رہی ہوتی ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو، اور دوسرا حصہ کرائے پر مشتمل ہوتا ہے جو اس ایسٹ کے یوزیج سے متعلق ہوتا ہے. So hire purchase is basically combination of two contracts. One is hire or lease contract and second is purchase or sale contract. تو ان دونوں کانٹریکٹس کو کمبائنڈ کر کے ساتھ ساتھ چلایا جاتا ہے، اور جب پیمنٹ بینک کے حساب سے مکمل ہو جاتی ہے تو اونرشپ کلائنٹ کو دے دی جاتی ہے اور ڈیل ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں کہ ہم ایک کار بینک سے ہائر پرچیز ارینجمنٹ کے تحت حاصل کرتے ہیں. کار کی ویلیو مثلا 10 لاکھ روپے ہے اور ہم 5 سال کی مدت کے لیے بینک سے کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو بینک یہ دیکھے گا کہ 5 سال میں گاڑی کی جو ویلیو ہے 10 لاکھ، اس کی کیا انسٹالمنٹ بنتی ہے جو منتھلی بیسس پر وصول کی جائے. مثال کے طور پر اگر سالانہ 2 لاکھ روپے حاصل کیے جائیں جو کہ تقریباً 1.25 لاکھ یا 1,30,000 روپے ماہانہ ہوں گے، تو 5 سال میں یہ رقم پوری ہو جائے گی. اسی طرح سے گاڑی کی یوزیج کے لیے کچھ رقم وہ طے کرتا ہے کہ جی 10,000 ماہانہ مثلا اس کا کرایہ ہونا چاہیے. تو دونوں کو ملا کر بینک اسے بتائے گا کہ آپ اتنی رقم ہر مہینے دیں، اس میں سے ایک حصہ ایسٹ کی قیمت کے طور پر وصول کیا جائے گا اور دوسرا حصہ اس کے استعمال کے کرائے کے طور پر. اور 5 سال پورے ہونے پہ وہ ایسٹ کی مکمل قیمت بینک کو ادا کر چکا ہوگا. تو اس طرح سے بینک کو اپنی انویسٹمنٹ واپس مل جاتی ہے، اور جو کچھ کرائے کی شکل میں ملتا ہے وہ بینک کا آمدن کا ذریعہ ہوتا ہے جس کو وہ انٹرسٹ کی بنیاد پر کیلکولیٹ کر کے وصول کرتا ہے. تو یہ ہائر پرچیز کا جو کانسیپٹ ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے. اٹ از ویری کلوز ٹو فائنینشیل لیز کانسیپٹ. صرف فرق یہ ہے کہ فائنینشیل لیز میں جو ٹوٹل پیمنٹ وصول کی جاتی ہے اس کو بظاہر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں کیا جاتا، اگرچہ بینک اپنی کیلکولیشن میں وہ دونوں حصے علیحدہ علیحدہ کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن کلائنٹ کے ساتھ اس کی ڈیلنگ میں دونوں حصوں کو علیحدہ بتایا نہیں جاتا. بٹ ان کیس آف ہائر پرچیز 2 components are clearly known to the client and he pays these 2 components separately and recorded by the bank in different accounts. تو یہ ہائر پرچیز کا کانسیپٹ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ تصور بھی اسلامی لحاظ سے آبجیکشنیبل ہے، بیکاز in Islamic law combining contracts of different nature is not allowed. So here sale contract is combined with lease contract, therefore it is not acceptable from Sharia point of view. Another very important type of lease which is used by Islamic banks is called as ijara muntahiya bit tamlik, which means a lease agreement ending at the transfer of ownership. یہ اصطلاح عربی اصطلاح ہے
جس کو عام طور پر اسلامک بینک سے استعمال کرتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ایسا لیز ایگریمنٹ جس کا اختتام ملکیت کے منتقلی پر ہوتا ہے۔ اس لیز ایگریمنٹ میں بینک کوئی ایسٹ خرید کے کلائنٹ کو فراہم کرتا ہے، اس کا ایک رینٹ کا تعین کیا جاتا ہے اور کلائنٹ سے وصول کیا جاتا ہے۔ معاہدے لیز ایگریمنٹ کا ایک ٹائم پیریڈ بھی ڈیفائن ہوتا ہے کہ ویدر دس لیز ایگریمنٹ ول کنٹینیو فار 3 ایئرز اور 5 ایئرز اور فار 7 ایئرز، جتنی بھی مدت کا وہ معاہدہ ہو، اس دوران وہ ایک لیز ایگریمنٹ کے طور پر رہتا ہے۔ اینڈ ایٹ دا میچورٹی آف دا کانٹریکٹ اونرشپ از ٹرانسفرڈ تھرو اے سیپریٹ کانٹریکٹ آئدر سیل اور گفٹ کانٹریکٹ، یعنی جب وہ 3 سال یا 5 سال کا عرصہ پورا ہو جاتا ہے، لیز ایگریمنٹ میچور ہو جاتا ہے، تو پھر سیپریٹ کانٹریکٹ کے تحت بینک اونرشپ ایسٹ کی کلائنٹ کو حوالے کر دیتا ہے، ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اجارہ منتہیہ بالتملیک کا کانٹریکٹ استعمال ہوتا ہے، اور اسلامک بینک عام طور پر کار فائنانسنگ میں اور مشینری کی فائنانسنگ میں اس کانسیپٹ کو استعمال کرتے ہیں۔